غالباً تم حسب عادت جھوٹ بول رہے ہو، شنکر نے کہا۔ بہرحال تمہارے تمام سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں اور یہی جوابات دینے کے لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں بات شروع سے کروں گا تو بہت سے جوابات تمہیں خود بخود مل جائیں گے۔ تاندل اسٹیٹ میں تم پر چند دن بہت بھاری گزرے تھے۔ شیخ عاصم نے تم پر اسٹیٹ کے قانون کے مطابق فوری عدالت میں مقدمہ چلوایا تھا اور اس مقدمے میں تمہیں پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ پھانسی سے پہلے تم نے چند روز پھانسی کی کوٹری میں بھی گزارے تھے۔ تم اس بات سے بے خبر ہو کہ اس کوٹری میں قیام کے دوران ایک روز تمہارے کھانے میں خواب آور دوا ملا دی گئی تھی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں تمہیں کال کوٹری سے نکال کر ٹیرس میں واقع اسپتال پہنچایا گیا تھا اور وہاں ایک ماہر جاپانی انجینئر نے ایک مقامی سرجن ڈاکٹر داس کی مدد سے تمہارے جسم میں یہ چھوٹا سا آلہ رکھ دیا تھا۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے شنکر نے اس ننھی سی ڈبیا کی سمت اشارہ کیا جو اس نے اندر داخل ہوتے ہی منقش مرتبان کے پاس رکھ دی تھی۔ میں نے بے اختیار اس سرخی مائل ڈبیا کی طرف دیکھا۔ شنکر کے ہونٹوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ جھلک دکھا کر اوجھل ہو گئی۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے شاہ جہاں، اس الیکٹرانک دور میں سب کچھ ممکن ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان اور انجینئر بہت حیرت انگیز کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ دولت موجود ہو تو ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق ایجاد کرائی جا سکتی ہے۔ یہ چھوٹا سا الیکٹرانک آلہ تو ایک معمولی چیز ہے، اس سے 1000 گنا پیچیدہ اور دور رس آلے موجود ہیں۔ یہ آلہ تمہارے جسم میں آپریشن کے بغیر پہنچایا گیا۔ تم نے گیسٹروسٹوپی کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ معدے اور آنتوں کے اندرونی معائنے کا جدید طریقہ ہے۔ ایک ربر پائپ کے ذریعے ننھا سا کیمرہ منہ کے راستے پیٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے جسم میں یہ آلہ پہنچانے کے لیے بھی اسی سے ملتا جلتا طریقہ اختیار کیا گیا، لہٰذا تمہارے جسم پر آپریشن کا نشان نہیں۔ یہ آلہ تمہارے معدے کی اندرونی جھلی سے چسپاں کیا گیا ہے۔ معدے اور آنتوں وغیرہ کے اندرونی ٹشوز کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ ان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی، لیکن اس آلے کے گرد موجود کوٹنگ میں یہ اہم خصوصیت ہے کہ آلہ جسم کے اندر کسی بھی جگہ چپک سکتا ہے۔ شنکر نے بڑی احتیاط سے ڈبیا اٹھائی اور مجھے اس کی سرخی مائل کوٹنگ دکھاتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق اس کوٹنگ میں جو کیمیکل استعمال کیا گیا ہے اس میں ایک اور غیر معمولی خصوصیت بھی ہے۔ ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ میں اس آلے کو لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جاپانی ماہر کے مطابق ابھی یہ کوٹنگ تجرباتی مراحل میں ہے اور اسے مزید بہتر بنایا جائے گا۔ نفسیاتی طور پر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے معدے میں کوئی چیز چپکی ہے اور اس سے پیدا ہونے والے انفیکشن کے سبب درد کی مدھم لہریں ابھر رہی ہیں۔ شنکر نے الیکٹرانک ڈیوائس واپس تپائی پر رکھ دیا اور بولا، اب میں تمہیں اس آلے کے چند فنکشنز بتا دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ زندہ رہنے کے واسطے تمہارے لیے یہ جانکاری از حد ضروری ہے۔ نمبر 1، 10 کلومیٹر کے دائرے میں تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اس آلے سے نشر ہونے والے سگنلز ہم تک پہنچتے رہیں گے اور ہم ان کی مدد سے تم تک پہنچ جائیں گے۔ نمبر 2، اس آلے یعنی ٹرانسمیٹر کے نچلے حصے میں 3 ملی گرام نہایت خطرناک قسم کا TNT موجود ہے۔ ایک ننھا سا بٹن دباتے ہی یہ مواد پھٹ جائے گا اور تم انجانے قرار پاؤ گے۔ میں ابھی تمہیں اس کارکردگی کا عملی مشاہدہ بھی کراتا ہوں۔ نمبر 3، تم اپنے طور پر کسی سرجن یا معالج کی مدد سے اس ٹرانسمیٹر کو اپنے جسم سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایسی حماقت کا فوری نتیجہ دھماکہ خیز مواد پھٹنے کی صورت میں نکلے گا۔ نمبر 4، اس آلے میں موجود بیٹری تمہاری جسمانی حرارت کی مدد سے چارج ہوتی رہے گی، لہٰذا جب تک تم زندہ رہو گے یہ آلہ بخوبی کام کرتا رہے گا۔ نمبر 5، اس آلے کی مدد سے بوقت ضرورت تمہیں ٹارچر کیا جا سکے گا۔ بہرحال اس سلسلے میں تفصیلات مجھے نہیں معلوم، غالباً شیخ عاصم صاحب خود تمہیں بتا دیں گے۔ اب میں آخر میں تمہیں اس آلے کی سب سے اہم خصوصیت بتاتا ہوں۔ میرے خیال میں اب واضح ہو جائے گا کہ میں نے میٹرز اور کلومیٹرز کا تذکرہ کیوں کیا تھا۔ شنکر نے اپنی جیب میں سے 2 خوبصورت گھڑیاں نکالی۔ ان گھڑیوں پر چھوٹے چھوٹے چمکدار نگینے لگے تھے۔ شنکر نے ایک گھڑی تپائی پر الیکٹرانک آلے کے قریب رکھ دی، دوسری اس کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد وہ طویل گلاس روم کے آخری سرے پر قریباً 8 میٹر دور چلا گیا۔ اس کے اشارے پر
مجھے بھی اس کے پاس جانا پڑا۔ شیشے کی ان دیواروں پر جو کہ لان کی طرف تھیں مخملی پردہ کھینچ دیا گیا تھا۔ شنکر نے گھڑی پر کسی جگہ دباؤ ڈالا۔ 24-25 فٹ دور تپائی پر رکھی گھڑی پر ایک ننھا سا سرخ بلب جلنے بجھنے لگا۔ شنکر نے کہا، اب اس آلے کا بلاسٹنگ سسٹم آن ہو گیا ہے۔ اب دونوں گھڑیوں کا درمیانی فاصلہ 3 میٹر سے کم اور 10 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں اس آلے میں بلاسٹ ہو جائے گا۔ اب گھڑیوں کا درمیانی فاصلہ 8 میٹر یا کچھ کم ہے، لہٰذا خطرے سے آگاہ کرنے والی سرخ لائٹ اسپارک کر رہی ہے۔ پھر وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھو، فاصلہ کم ہونے سے اسپارکنگ میں تیزی آ رہی ہے۔ اب میں نے 3-4 قدم اور آگے بڑھائے تو ڈیوائس پھٹ جائے گا۔ پھر اس نے محتاط انداز میں تپائی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہی ہوا جو اس نے کہا تھا۔ ایک پٹاخے جیسا دھماکہ ہوا اور تپائی کے ارد گرد دھواں پھیل گیا۔ میں نے قیمتی مرتبان کو ٹوٹ کر فرش پر گرتے دیکھا۔ شنکر اور میں اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ شنکر نے کہا، یہ دھماکہ بہت بڑا نہیں، لیکن جب یہ تمہارے نرم و نازک معدے کے اندر اور دل و جگر کے درمیان ہوگا تو سوچو کتنا نقصان ہوگا۔ بمشکل 2-3 سانس لے سکو گے تم۔ مجھے اپنا سانس سینے میں گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ شنکر نے آگے بڑھ کر دیواروں سے پردے ہٹا دیے اور ایگزاسٹ فین چلا دیا تاکہ بلاسٹ سے پیدا ہونے والا دھواں باہر نکل سکے۔ مرتبان کے علاوہ بیش قیمت تپائی بھی جگہ جگہ سے تڑک گئی تھی۔ میں نے واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بے سروپا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے شیخ عاصم؟ وہ مرد ہے تو مردوں کی طرح میرے سامنے آئے اور مقابلہ کرے۔ شنکر نے کہا، مقابلہ اپنے برابر کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ تم شیخ عاصم صاحب کے دشمن نہیں، ان کے ماتوب ہو۔ وہ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، تمہیں سزا دینے کے لیے دبئی سے یہاں آئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سزا ایسی یادگار ہو کہ ان کے مرحوم بھائی کی روح سکون پا جائے۔ کون کیا کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میں کسی شعبے بازی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ سب سے بڑا ڈراوا موت کا ہوتا ہے، اور تم بھی یہ جانتے ہو کہ میں موت سے کتنا ڈرتا ہوں۔ بات مرنے یا ڈرنے کی نہیں۔ شیخ عاصم تمہیں مارنا چاہتے تو تم اب تک زندہ نہ ہوتے۔ وہ تم سے کھیلنا چاہتے ہیں جیسے باز تلوار سے کھیلتا ہے، اور جب وہ لبے مرگ ہوتا ہے تو اسے پنجوں سے پھاڑ دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے ذہن میں ابھی تک یہ سوال نہیں آیا کہ جب تاندل اسٹیٹ میں تمہیں پھانسی دی جا رہی تھی تو پھر پھانسی دینے سے ایک دن قبل تمہارے بدبخت جسم میں یہ الیکٹرانک ڈیوائس کیوں رکھا گیا؟ تمہاری اطلاع کے لیے میرے ذہن میں یہ سوال ہے، اور وہ جواب بھی موجود ہے جو تمہاری لعنتی زبان سے ادا ہوگا۔ تم یہی کہو گے کہ وہ پھانسی بھی محض کھیل تھی۔ مجھے کال کھوٹری میں رکھ کر موت کا مزہ چکھایا جا رہا تھا۔ تختہ دار تک پہنچا کر مجھے چھوڑ دیا جاتا۔ ممکن ہے کہ تمہاری بات درست ہو اور ممکن ہے کہ غلط، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں۔ میں تمہارے شیخ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسے اپنے ہر برے ارادے میں شرمناک ناکامی ہوگی، جیسے 7 برس پہلے اس کے جہنمی بھائی کو ہوئی تھی۔ کہنے کو تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اپنے الفاظ کا کھوکھلا پن مجھے خود بھی محسوس ہو رہا تھا۔ حقیقتاً میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنی یا شیخ عاصم کی ناکامی کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکوں۔ شنکر شکرا کی منحوس زبان سے جو انکشافات ہوئے تھے وہ ناقابل یقین تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں لاہور کے سروسز یا میو اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں جاؤں اور سینہ پکڑ کر یہ کہوں کہ میرے اندر کسی نے سگنل نشر کرنے والا ڈیوائس لگا دیا ہے اور اس ڈیوائس کے سبب میں درد سے تڑپ رہا ہوں، تو ڈاکٹروں کا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً وہ مجھے دماغی شفا خانے کا مریض کا کیس قرار دے دیں گے اور جیل روڈ پارسل کر دیں گے۔ حقیقت میرے روبرو تھی، لیکن ایسی شکل میں تھی کہ اس پر یقین کرنا میرے لیے خود بھی مشکل تھا۔ شنکر نے شواہد اور ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کی تھی، اور اگر بدقسمتی سے یہ تمام شواہد اور دلائل صحیح تھے تو میں ایک قابل رحم صورتحال میں گرفتار ہو چکا تھا، خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فریال بھی ان لوگوں کے قبضے میں تھی۔ یقیناً وہ مجھے تگنی کا ناش نچا سکتے تھے۔ میرا دماغ معاف سا ہوتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے تک میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شیخ عاصم سے اس طرح ملاقات ہوگی کہ زندگی اور موت کی بازی میں
تمام اہم پتے شیخ کے ہاتھ میں ہوں گے، فریال اس کے پنجے ستم میں ہوگی اور غزالہ کو وہ بیوی بنا چکا ہوگا۔ اوہ، یہ کیا سراب ہے، یہ کیسا ڈراؤنا خواب ہے۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ غزالہ کیوں کر شیخ عاصم کی بیوی بن گئی؟ یہ انہونی کب اور کیسے ہوئی؟ شنکر کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکایا۔ محترم شیخ عاصم صاحب کی خواہش ہے کہ تم نہ ان سے اتنے دور جاؤ کہ اوجھل ہو جاؤ، اور نہ اتنے پاس آؤ کہ کوئی کمینگی دکھا سکو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اس گھر میں ان کے آس پاس رہو۔ تمہارا عہدہ گھریلو ملازم کا ہوگا، ڈیوٹی مقرر نہیں ہے، حسب ضرورت کوئی بھی کام تمہارے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تعجب سے شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، مجھے معلوم تھا، اس اطلاع پر تم مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھو گے۔ ہاں، بات ہے بھی حیرانی کی، تم جیسا خطرناک مجرم اور پھنے خان قاتل جو ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا، کسی گھر میں گھریلو ملازم کی خدمات کیوں انجام دے گا؟ لیکن ذرا سنجیدگی سے اپنے حالات پر غور کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ ذلت تمہارا مقدر ہے اور تمہیں قبول کرنا ہی پڑے گی۔ تم چوہے دان میں ہو اور وہ تمہاری فریال نامی چوہیا شیخ محترم کے قبضے میں ہے۔ تمہاری ایک ذرا سی نافرمانی کی سزا اس خوبصورت چوہیا کو ایسے عذاب کی صورت میں ملے گی نا کہ تم خون کے آنسو رو دو گے۔ تمہارا انچارج ہیڈ سرونٹ یعنی ملازم خاص سعادت خان ہے۔ اللہ صبح تم اس سے ملو گے اور وہ تمہیں تمہارا کام سمجھا دے گا۔ دیٹس آل، ناؤ یو کین گو۔ اس کے ساتھ ہی شنکر نے انٹرکام اٹھایا اور اس پر کسی سعادت خان کو گلاس روم میں بلایا۔ چند لمحے بعد ایک لمبا تڑنگا کابلی پٹھان اندر داخل ہوا۔ اس کا رنگ تپے ہوئے تانبے جیسا تھا اور کلف لگی سیاہ مونچھیں کانوں تک جا رہی تھیں۔ اس نے جھک کر شنکر کو سلام کیا۔ سعادت خان، اس کو اپنے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں لے جاؤ اور وردی بھی دے دو، صبح سے یہ کام پر لگے گا۔ میں دانت کچکچا کر رہ گیا۔ رات کا باقی حصہ میں نے سرونٹ کوارٹر میں سو کر گزارا۔ بہت گہری نیند آئی تھی۔ صبح 9 بجے تک میں نے غالباً کروٹ تک نہیں بدلی۔ بیدار ہونے پر سر کچھ بھاری بھاری محسوس ہوا۔ مجھے شک گزرا کہ سخت پریشانی کی حالت میں اور ایسی بے یقینی کی کیفیت میں اتنی گہری قدرتی نیند نہیں سوتا تھا۔ مجھے چائے میں کوئی خواب آور دوا پلائی گئی تھی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ جماہی لینے کے لیے جو ہی میں نے ہاتھ منہ کی طرف بڑھایا، میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے ہاتھ پر کوئی دستانہ نما چیز تھی۔ یہ صرف ایک ہاتھ پر نہیں تھی، دونوں ہاتھوں پر تھی، بالکل جیسے باکسنگ میں استعمال ہونے والے دستانے ہوتے ہیں۔ یہ دستانے مجھے نیند کی حالت میں پہنائے گئے تھے۔ ان میں تسموں کی جگہ لوہے کے بکل لگے ہوئے تھے۔ بکل میں چابی داخل کرنے کے لیے سوراخ بھی موجود تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان بکلز کو لاک کیا گیا ہے۔ میں نے مٹھی کھولنے کی کوشش کی تو یکسر ناکامی ہوئی۔ در حقیقت یہ کسی چمڑا نما مٹیریل کی تھیلیاں تھیں جن میں اندر کی طرف فوم لگا ہوا تھا۔ ان تھیلیوں کو میری بند مٹھیوں پر یوں چڑھا دیا گیا تھا کہ میں انگلیوں کو حرکت تک نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی کلائی پر وہ گھڑی بھی نظر آئی جو رات شنکر نے مجھے دکھائی تھی۔ جو ہی میں بیدار ہوا، ملازمین کا انچارج سعادت خان دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ چند لمحے مجھے تمسخرانہ نظروں سے وہ دیکھتا رہا، پھر باروب لہجے میں بولا، چلو اٹھو، ناشتہ ماشتہ کرو اور کام پر لگو۔ لیکن یہ کیا ہے؟ میں نے اسے اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ماں کا سر ہے، ہم سے کوئی سوال پوچھے گا تو ہمارا دماغ گھوم جائے گا، اور ہمارا دماغ گھوم گیا تو ہم بہت بری طرح پیش آئے گا۔ چلو اٹھو، شاباش، جو کہا گیا ہے وہ کرو۔ جی چاہا کہ چھلانگ لگا کر اس خر دماغ شخص کو دبوچ لوں اور اس وقت چھوڑوں جب اس کی گردن کڑک بول جائے، لیکن کچھ کرنے سے پہلے ابھی مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے کرنے کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ صبر کا بڑا سا گھونٹ بھر کر میں اٹھا اور سعادت خان کی ہدایت پر ساتھ والے کمرے میں آ گیا۔ یہاں واش بیسن موجود تھا، لیکن بند ہاتھوں کے ساتھ منہ دھونا کار محال تھا۔ اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالا دے کر میں نے میز کی طرف دیکھا۔ یہاں 2 فروٹ بن اور 1 گلاس دودھ کی صورت میں میرا ناشتہ پڑا تھا۔ سعادت خان کے رویے سے ظاہر تھا کہ مجھے یوں ہی بند ہاتھوں سے ناشتہ کرنا ہوگا۔ میں نے دودھ پینے پر اکتفا کیا۔ ملازمین کے لیے مخصوص سفید وردی مجھے رات ہی پہنا دی گئی تھی۔ میں نے بھی اس خیال سے پہن لی تھی کہ میرا لباس رات کی دھینگا مشتی کی وجہ سے نہ صرف خون آلود ہو چکا تھا
بلکہ کئی جگہ سے پھٹ بھی گیا تھا۔ سعادت خان نے ناقدانہ نظروں سے میری وردی دیکھی اور بولا، مالی چھٹی پر ہے، ہمارا خیال ہے کہ تم آج گھاس لان میں کام کر لو۔ گھاس تراش مشین وہاں پھلواری کے پاس پڑی ہے، دوپہر تک تم لان تراش لو، اس کے بعد پھولوں کو گوڈی کر لینا۔ اگر میں اس کام سے انکار کر دوں تو پھر تمہیں یہاں الٹا لٹکانے اور تمہارا چمڑی ادھڑنے کا سارا انتظام موجود ہے۔ تم میرے نام سے واقف ہو؟ تم جو کوئی بھی پنے خان ہے، اس وقت ہمارا ماتحت ہے، ہمارا کام ہے تم سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینا، اور اگر تم کام نہ کرے تو تمہارا ہڈی کا سرما بنانا اور یہ سرما تحفے کے طور پر تمہاری ماں بہن کو بھیجنا تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ میں نے ایک ہاتھ گھمایا، ایک زوردار پنچ سعادت خان کے جبڑے پر پڑا۔ وہ الٹ کر چارپائی پر گرا۔ اس کا سر بڑی زور سے واش بیسن کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ ایک دم انگارے کی طرح دہک اٹھا۔ قمیص کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس نے ریوالور نکالا اور میری طرف سیدھا کر لیا۔ کتے، تجھے جان سے مار ڈالے گا ہم۔ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ چند لمحے تک مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ واقعی گولی چلا دے گا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ ریوالور بدستور میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ 1 منٹ، پہلے ہم مالک سے پوچھ لیں، اس کے بعد دیکھتا تم کیسے کام نہیں کرتا۔ اس کے ہونٹوں سے خون کی پتلی سی لکیر بہہ کر تھوڑی تک پہنچ رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ صرف گھریلو ملازم تھا، لیکن گھریلو ملازم اس طرح اپنے پاس ریوالور نہیں رکھتے، نہ ہی ان میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ یوں کسی پر اسلحہ تان سکیں۔ یقیناً یہ شخص ملازم کے علاوہ بھی کچھ تھا۔ اس نے فون کو انٹر کام کے طور پر استعمال کرتے ہوئے براہ راست شیخ عاصم سے رابطہ کیا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں انہیں بتایا کہ نیا آدمی کام نہیں کر رہا اور باقاعدہ مار کٹائی پر اترا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے سعادت خان کو ہولڈ کرایا گیا۔ 1.5-2 منٹ بعد سعادت نے مجھے فون پر بلایا۔ دوسری طرف شیخ عاصم تھا۔ وہ غسیلے لہجے میں بولا، میرا خیال تھا کہ تم میں اتنی عقل ہے کہ حالات کے تیور پہچان سکو، مگر اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم ڈنڈے سے ہانکے جانے کے لائق ہو۔ لو، یہ آوازیں سنو اور غور کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ چند سیکنڈ بعد کلک کی آواز آئی۔ انٹر کام کا رابطہ کسی دوسرے کمرے سے کر دیا گیا تھا۔ میرے کانوں میں نسوانی چیخیں گونجیں۔ بلا شبہ یہ فریال کی آواز تھی۔ خدا کے لیے نہیں، خدا کے واسطے نہیں، مجھے معاف کر دو، پلیز چھوڑ دو مجھے، میں کہتی ہوں پلیز پیچھے ہٹ جاؤ، پلیز فار گاڈ سیک۔ اس کے بعد وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ چیخنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی آوازیں دے رہی تھی، شاہجہان صاحب، شاہجہان صاحب۔ پھر وہ زری گل کے نام کی دہائی دینے لگی۔ کسی مرد کی غراہٹ ابھری اور پھر چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آئیں۔ وہ فریال کو تھپڑے رسید کر رہا تھا۔ پھر وہ تہمکانہ انداز میں اپنے کسی ساتھی سے بولا، اتار دو اس کے کپڑے، سب اتار دو۔ فریال بلک بلک کر رو رہی تھی اور منت سماجت کر رہی تھی۔ میرے اندر جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا۔ میں نے ریسیور زور سے فرش پر پٹخا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ اگر شیخ عاصم اس وقت مجھے نظر آ جاتا تو ہم دونوں میں سے ایک کو ضرور قتل ہونا تھا۔ جو ہی میں بھاگا، سعادت خان نے میری ٹانگوں پر گولیاں چلائیں۔ 3 فائر ہوئے، جن میں سے ایک گولی میری پنڈلی کو چھید گئی۔ میں فائرنگ کی پرواہ کیے بغیر دوڑتا ہوا سرونٹ کوارٹر سے نکلا۔ اسی وقت کوئی وزنی چیز بڑے زور سے میری گردن کے پچھلے حصے پر لگی۔ قلع بازی کھا کر میں سورج مکھی کی کیاری میں جا گرا، آنکھوں میں تارے سے ناچ کر۔ حتی الامکان تیزی سے میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے شنکر تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی موٹی شاموں اور چمکدار میخوں والی وزنی لاٹھی تھی۔ اپنی مخصوص پھرتی کے ساتھ اس نے دوسرا وار کیا۔ اس مرتبہ لاٹھی کا سرا میری کن پٹی کے قریب لگا اور میں نیچے جھکنے کی کوشش میں ایک بار پھر کیاری میں گر گیا۔ شنکر بے دریغ مجھے لاٹھی سے پیٹنے لگا۔ 1-2 موقع ایسے بھی آئے جب میں اس سے لاٹھی چھین سکتا تھا، لیکن میرے ہاتھ دستانہ نما تھیلیوں میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ کوشش کے باوجود مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر سعادت خان بھی لوہے کا ایک پائپ لے کر آ گیا۔ اس نے میرے سر اور کندھے پر 2 شدید ضربے لگا کر رہی سہی کسر پوری کر دی۔ میں نڈھال ہو کر گر گیا تو وہ دونوں مجھے اٹھا کر کوارٹر میں لے آئے۔
میرے سر اور داہنے بازو پر شدید چوٹیں آئی تھیں اور وہاں سے خون رس رہا تھا۔ پنڈلی سے بہنے والے خون نے میرا ایک پاؤں اور چپل رنگین کر دی تھی۔ شنکر نے سفید پتلون کا پائنچہ اٹھا کر میرا زخم دیکھا۔ خیریت گزری تھی۔ گولی پنڈلی کے پچھلے حصے سے رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی تھی۔ خون روکنے کے لیے سعادت خان نے فوراً وہاں پٹی باندھ دی۔ 10-12 تماشائی موقع پر جمع ہو چکے تھے۔ ان میں سے 2-3 نے مجھے دبوچ رکھا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، شنکر، اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا نا تو یاد رکھنا میں تجھے زندہ درگور کر دوں گا۔ خدا کی قسم جیتے جی گاڑ دوں گا زمین میں۔ اور شیخ عاصم، تو بھی سن لے، تیری آئندہ نسل ختم کر دوں گا میں۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں کہے جا رہا تھا۔ شنکر کے اشارے پر سعادت خان کے سوا سب باہر چلے گئے۔ شنکر نے بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شاہ جہان، تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تجھ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے نا اس پر تو عمل کر۔ تو بری طرح پھنس چکا ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینے میں ہی تیری عافیت ہے۔ سعادت خان مجھے خونی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور منہ میں نہ جانے کیا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ لوہے کا پائپ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ 2-3 منٹ بعد شیخ عاصم نے انٹر کام پر رابطہ کیا۔ شنکر نے بات کرنے کے بعد ریسیور میرے کان سے لگایا۔ شاہ جہان، ابھی ہم نے تمہیں کچھ کہا ہے اور نہ اس لڑکی کو، لیکن یہ رعایت بار بار نہیں ملے گی۔ میں تمہیں سپہر 3 بجے تک کا وقت دیتا ہوں۔ اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر لو کہ تمہیں ہمارے کہے پر چلنا ہے یا انکار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سپہر تک میں اسی کمرے میں رہا۔ کبھی ٹہلنے لگتا، کبھی چارپائی پر بیٹھ جاتا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، کوئی نگرانی کے لیے بھی موجود نہیں تھا۔ 1-2 بار تو جی میں آئی کہ یہاں سے نکلوں اور شیخ عاصم تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ اگر ایک بار اس کی لانتی گردن میرے بازو کے شکنجے میں آ جاتی تو میں اپنی ہر بات منوا سکتا تھا، لیکن پھر میرا دھیان اس منحوس گھڑی کی طرف چلا گیا جو نیند کی حالت میں میری کلائی پر باندھ دی گئی تھی۔ شنکر نے بتایا تھا کہ یہ گھڑی میری زندگی کی محافظ ہے۔ اگر میں نے شیخ عاصم کے قریب پہنچنے کی کوشش کی تو یہ گھڑی مجھے وارننگ دے گی۔ اس وارننگ پر کان نہ دھرنے کا نتیجہ میرے سینے میں ہونے والے ایک مہلک بلاسٹ کی صورت میں نکلے گا۔ اگر یہ سب کچھ سچ تھا تو پھر میں شیخ عاصم کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں کسی طرح کسی ریوالور یا رائفل پر قبضہ کروں اور اس کی مدد سے شیخ کو بے بس کر دوں۔ دفتن میرا دھیان اپنے ہاتھوں کی بند مٹھیوں کی طرف چلا گیا اور مجھے یہ آگاہی ہوئی کہ میں ریوالور رائفل وغیرہ چلانے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ ریوالور یا رائفل چلانے کے لیے انگلی ٹریگر پر رکھنی پڑتی ہے اور میں ایسا کرنے سے مجبور تھا۔ ایک مجھ پر انکشاف ہوا کہ عیار شیخ عاصم نے میرے لیے کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا۔ نہ میں یہاں سے بھاگ سکتا تھا، نہ کسی خطرناک ارادے سے اس کے پاس جا سکتا تھا، نہ شیخ کا کوئی ایسا قریبی عزیز یہاں موجود تھا جس پر قابو پا کر شیخ کو دفاعی پوزیشن میں لایا جا سکتا۔ آخری سہارا آتشی اسلحے کا تھا۔ میرے ہاتھوں پر تھیلیاں چڑھ جانے سے یہ سہارا بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ یہ عجیب و غریب تھیلیاں میرے ہاتھوں پر اس لیے چڑھائی گئی تھیں کہ میں آتشی اسلحے وغیرہ استعمال کرنے کے قابل نہ رہوں۔ اس مقصد کے لیے میرے ہاتھ ہتکڑی وغیرہ میں بھی جکڑے جا سکتے تھے، لیکن اگر ایسا کیا جاتا تو میں کام کاج کے قابل نہ رہتا، اور شیخ عاصم یہاں مجھ سے معمولی قسم کے کام لے کر اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا۔ فوم کی انتہائی تنگ تھیلیوں کے اندر میرے ہاتھ پسینے میں تر تھے۔ میرا دل انگلیاں کھولنے کے لیے مچل رہا تھا، مگر انگلیاں کھولنا تو دور کی بات ہے، انہیں حرکت تک دینا دشوار تھا۔ میں نے دانتوں سے بیرونی چمڑے کو ادھیڑنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح ناکامی ہوئی۔ یہ اصلی چمڑا نہیں، کوئی بہت مضبوط قسم کا آرٹیفیشل لیدر تھا۔ درمیانی دانتوں کے باریک ترین سرے بھی اسے کوئی نقصان پہنچانے سے قاصر رہے۔ میں مسلسل سوچ بچار میں مصروف رہا اور 3 بجے تک اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے فی الحال شیخ عاصم کی بات مان لینی چاہیے۔ دھوپ میں مشین کے ذریعے گھاس کاٹنے دیکھنے میں اتنا مشکل نہیں لگتا جتنا عملی طور پر ثابت ہوا۔ 1 ہی گھنٹے میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ پنڈلی کی چوٹ بھی تکلیف دے رہی تھی، بار بار قدم ڈگمگا سے جاتے تھے۔ سعادت خان نے ہدایت کی تھی کہ شام تک
میں بہر صورت لان تراش کر فارغ ہو جاؤں. کل اسی لان میں کوئی پارٹی وغیرہ ہونا تھی. 4 بجے کے قریب لان کے ایک حصے میں نہایت خوبصورت میز اور 3 قیمتی کرسیاں رکھ دی گئیں. کچھ دیر بعد شیخ عاصم اندرونی حصے سے برآمد ہوا اور دھوپ کھانے کے لیے ان کرسیوں پر آ بیٹھا. وہ نیکر اور جرسی پہنے ہوا تھا. سر پر پی کیپ، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور ہاتھ میں کوئی انگلش میگزین. وہ خلاف معمول خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا. میگزین کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے سر اٹھا کر مجھے بھی دیکھ لیتا تھا. میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں شیخ عاصم کے قریب جاؤں اور دیکھوں کہ جو طلسمی گھڑی میری کلائی میں باندھی گئی ہے وہ واقعی سگنل نشر کرتی ہے. میں شیخ عاصم سے 15-20 میٹر دور تھا. شنکر کا کہنا تھا کہ گھڑی وارننگ کا سگنل اس وقت دے گی جب میرا اور شیخ کا درمیانی فاصلہ 8 میٹر رہ جائے گا. اس کے بعد 5 میٹر فاصلہ مزید کم کیا جا سکتا تھا، یعنی میرے اور شیخ عاصم کے درمیان فاصلے کی آخری حد 3 میٹر تھی. یہ سب کچھ افسانوی محسوس ہو رہا تھا، لیکن گھڑی میری کلائی میں تھی اور اس کا کرشمہ میں کلاس روم میں دیکھ چکا تھا. کچھ دیر بعد مجھے غزالہ کا سرابا نظر آیا. وہ زرق برق کپڑوں میں ملوث عمارت کے رہائشی حصے سے نکلی اور لان کی طرف بڑھی. ابھی چند قدم ہی آگے آئی تھی وہ کہ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی. آنکھیں سکوڑ کر اس نے مجھے پہچانا. چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے اور وہ تیزی سے پلٹ گئی. تاہم عین اسی وقت شیخ عاصم کی نگاہ بھی اس پر پڑ گئی. اس نے غزالہ کو آواز دے کر بلایا. وہ بادل ناخواستہ بوجھل قدموں سے اس کے قریب آ بیٹھی. ملازمہ چائے لے آئی. وہ دونوں چائے کی چسکیاں لیتے رہے اور باتیں کرتے رہے. پھر چائے لانے والی ملازمہ میرے پاس آئی اور اس نے انکشاف کیا کہ بڑے صاحب مجھے بلا رہے ہیں. بڑے صاحب سے اس کی مراد شیخ عاصم ہی تھی. میں نے مشین چھوڑی، پسینے سے تر بتر چہرے کو صافی نما رومال سے پوچھا اور شیخ عاصم کی طرف چل دیا. ذہن تیزی سے مصروف کار تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شیخ عاصم نے مجھے کیوں بلایا ہے. ان لمحوں میں رسٹ واچ اور مہلک ڈیوائس کا چکر میرے ذہن سے نکلا ہوا تھا. اچانک مجھے اپنی کلائی پر ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا. میں ٹھٹک کر رک گیا. گھڑی پر ننھا سا سرخ بلب اسپارک کرنے لگا تھا. ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. شنکر کی اطلاعات درست ثابت ہو رہی تھیں. کیا بات ہے؟ رک کیوں گئے؟ آگے آؤ، شیخ عاصم نے پکار کر کہا. میں آگے بڑھا. کلائی پر لگنے والے مدھم جھٹکوں میں شدت آ گئی. گھڑی کا بلب بھی تیزی سے اسپارک کرنے لگا. 3-4 قدم اٹھانے کے بعد میں رک گیا. میرے پاس آؤ، شیخ عاصم نے تحکم سے کہا. میں نے نگاہوں میں اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ بھانپا اور ایک قدم اٹھانے کے بعد پھر رک گیا. میرا محتاط انداز دیکھ کر شیخ کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ کھیل گئی. غزالہ بدستور گردن جھکائے بیٹھی تھی اور ظاہر کر رہی تھی کہ میگزین کی طرف متوجہ ہے. ملازمہ لان سے رخصت ہو چکی تھی. اب ہم تینوں کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا. شاہ جہان، ہمارے نزدیک تمہاری کم از کم سزا یہ تھی کہ تمہیں امارات کے کسی ریگزار میں زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا. صرف تمہارا سر زمین سے باہر ہوتا اور مردار خور پرندے تمہارے چہرے کا گوشت نوچ کر کھاتے. لیکن تمہاری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوئے. شاید تم نے... شیخ عاصم کو اپنی بات ادھوری چھوڑنا پڑی. غزالہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. میں معافی چاہتی ہوں، مجھے ایک بہت ضروری فون کرنا تھا. اوکے ڈیئر، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر آتا ہوں. غزالہ اپنا آنچل سنبھالتی ہوئی رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئی. شیخ عاصم کی مسکراتی ہوئی نگاہیں کچھ دیر اس کی پشت پر جمی رہیں. پھر وہ ایک گہرا کش لے کر میری طرف متوجہ ہوا. اب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ہوکتی ہوئی نفرت صاف دیکھ سکتا تھا. بیٹھ جاؤ، اس نے کہا. ارد گرد کوئی کرسی نہیں تھی اور جہاں کرسی تھی وہاں تک میں جا نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ مجھے گھاس پر بیٹھنا ہے. میں بیٹھ گیا. تمہیں یاد ہوگا ہماری آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ فرید کوٹ میں سیٹ رام داس کی کوٹھی تھی اور جعلی ڈپٹی کمشنر وہاں تفتیش کرنے آیا تھا. عمارت کے اندر سے بلند ہونے والی کسی عورت کی چیخ نے تمہیں بچا لیا تھا.
لیکن یاد رکھو اب یہاں ایسا کوئی کرشمہ نہیں ہونے والا.